بچہ وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے۔ ہم سب کا حساب بڑا خراب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بجلی کا بل دے دیا، گیس کا دے دیا، بچوں کی فیسیں دے دی، مسجد کا بھی فنڈ دے دیا، جو پیچھے بچا ہے وہ ہمارے پاس بچ گیا۔ یہی حساب ہے نا، مہینے کے بعد جو جیب میں ہے، جو الماری میں ہے، جو اکاؤنٹ میں وہ بچ گئے، یہ حساب تو یہ ہوتا ہے۔ یہ میری عقل کہتی ہے، یہ آپ کی عقل کہتی ہے، یہ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے، منشی کہتا ہے اتنے اکاؤنٹ میں رہ گئے، باقی تو لاگے۔ بچے وہ ہیں ہم سمجھتے ہیں جو اکاؤنٹ میں پڑے، جن کا کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے صرف وہ بچے ہیں جو اس کے نام پر بانٹ دیے ہوئے۔ اب میں دیکھوں میں نے کیا بچایا، آپ سوچیں آپ نے کیا بچایا۔ اگر اس طرح حساب کریں گے ہر مہینے کہ اگر ایک مہینے 1000 روپیہ دیا مسجد کو، اگلے مہینے وہ کہتا ہے یار یہ تو صرف 1000 روپے بچا میرا، وہ کہتا نہیں اگلی مرتبہ میں 1200 دوں گا، وہ اگلی مرتبہ 1300 دے گا، تو ہر مہینے اس کی بچت زیادہ ہو رہی ہے۔ بچے گے وہ جو مسجد میں دیں گے، اللہ کے نام پر بانٹیں گے، جو غریبوں کو کھلا دیں گے، جو رشتہ داروں میں بہن بھائیوں کو دیں گے، صرف وہی بچت ہے۔ باقی جو یہاں رہ جاتا ہے وہ یہی رہ جاتا ہے۔ ہم دھوکے سے نکلے، کاش ہم یہ سوچیں ہمیں بچانا کیا ہے۔ بچتا صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا جاتا ہے۔ صاحب خدا رب بانٹنے کی کوشش کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو۔ توڑنا کوئی کمال فن نہیں، بانٹ دینا اصل کمال فن ہے۔ اور خوش قسمت ہے لوگوں، یہاں مجھے واصف علیہ رحمہ یاد آ رہے ہیں۔ بانٹنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بانٹنے والے سخی لوگ ہوتے ہیں، بانٹنے والے بادشاہ طبیعت ہوتے ہیں۔ واصف علیہ رحمہ بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک مانگو پر فقیر بیٹھا، تو اسے مخاطب کر کے کہا کہ تجھے بادشاہ نہ بنا دوں؟ فقیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ میں بھی بادشاہ بن سکتا، کہا حضرت میں بھی بادشاہ بن سکتا، ایک منٹ لگے گا، ہے پروگرام تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے جو 15-20 روپے لوگ اکٹھے کیے، کہا حضرت یہ میرے پاس۔ کہا یہ بانٹ کر جلدی آ جاؤ۔ وہ گیا دوڑ کے کسی کو دیا، آ کر سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضرت میں بادشاہ کب بنوں؟ تو واصف صاحب مسکرا پڑے۔ آپ فرماتے تجھے پتہ نہیں لگا، جو سب کچھ اس کے نام پر بانٹ دیتے ہیں وہی حقیقت میں بادشاہ ہوتے ہیں۔ جو اس کے نام پر بانٹ دیتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ جمع کرنے والے تو کنجوس ہوتے ہیں جناب۔ جو لاکھوں میں ہے وہ اگر کروڑوں کا سوچ رہے تو ابھی تو وہ غریب ہے، جو کروڑوں میں ہے وہ اربوں کا سوچ رہے تو وہ بھی غریب ہے، جو خربوں میں ہے وہ آگے کا سوچ وہ غریب ہے بھائی۔ امیر وہ ہے جو بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے، پاس کچھ ہے پھر بھی فرق کوئی نہیں ہے، پھر بھی کوئی فرق نہیں، دل کی غنا، دل کا بادشاہ وہ ہے ساری۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں بھی ہوں، اور جہاں ہم بس نہیں، یہاں تو 3 بار حکومت مل جائے پھر بھی کہتے ہیں ایک باری اور مل جائے، تو وہ تو بھی غریب ہے نا بھائی، جن کا بھی ایک باری لینے کا بھی جو ہے وہ حکومت کا چسکا لینے کا بھی شوق نہیں پورا ہوا، 3 باریاں ہوگی، خاندان کے خاندان، نسلوں کی نسلیں ملک کھا گئی، لیکن ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ایک باری مجھے اور مل جائے، یہ باری ختم ہو جائے گی، جب قبر میں جائے گا پھر انسان کا پیٹ بھرے گا۔ کاش میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں، بانٹنے کا حوصلہ۔ اور یہ واصف صاحب کی بات پر مکمل کروں گا۔ واصف علیہ رحمہ، آپ نے ایک ادارہ بنایا تو بچے وہاں پڑھنے کے لیے آیا تھے، دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا۔ اب دل بھی دریا اور ہاتھ بھی بانٹنے والا، تو دولت کون جمع کرے؟ جب کوئی غریب آتا تو آ کر کہتا جی بچے کو پڑھنے کا تو شوق پڑا ہے لیکن ہم فیس نہیں دے سکتے، تو آپ مجھے کوئی بات اسے بھیج دیا کوئی فیس ہم ادا کر دیتے، کسی کی جیب سے ادا کر دیتے، کسی کی معاف کر دیتے۔ ایک دن وہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے منشی، وہ آ کر پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہ چلے، اخراجات نہیں پورے ہوں گے، ایکسپینس مینیج نہیں ہوں گے، فیسیں نہیں آئیں گی، تنخواہیں نہیں نکلیں گی، ادارہ تو ختم ہو جائے گا۔ واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ واصف صاحب نے تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ جب میں مروں گا وہ میرے جنازے میں تو آ کر کھڑے ہوئے۔ صاحب بندہ دنیا سے کچھ بھی اکٹھا نہیں کرتا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک صرف اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرتا اور پھر چلا جاتا ہے، اور یہ جنازے بتا دیتے ہیں کس نے کیا کمایا کیا کھویا ہے۔ یہ آپ کے لاہور کی کہانی ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر بدبو سی محسوس کرتا تھا لیکن پتہ نہیں لگتا تھا آتی کہاں سے۔ خیر 2-4 دن اور گزرے تو ہم سایہ گھر کے اندر
کسی کی آمد و رفت نظر نہیں آئی. تو ہم نے کمیٹی والوں کو فون کیا کہ یہاں پہ بابا جی رہتے تھے، آپ نظر نہیں آتے، آپ دیکھیں کیا بات ہے. تو کہتے جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر ایک شخص مرا پڑا تھا اور اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی پاس نہیں تھا. پتہ لگا کہ صاحب کے 2 بیٹے امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں، لیکن باپ یہاں مرا تو پاس کوئی بھی نہیں تھا. پھر محلے کے 2-4-10 بندوں نے جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی. صاحب تلخ حقیقت، بندہ کچھ نہیں اکٹھا کرتا، یہاں سب چلا جاتا، نہ کفن پر ماری، نہ کفن کو جیب، نہ قبر میں الماری، سب کچھ یہ رہ جاتا ہے. ہم صرف جنازے کے بندے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے، آج ان کا نام نشان بھی باقی ہے. ہم یہاں تو ہم سمجھتے شاید ساری زندگی ہم نہیں یہاں رہنا. کتنے ہمارے بات آئیں گے، ان کے بھی مٹ جائیں گے. میں یہ اگلے دن درس دینے گیا کسی جگہ پہ، تو کسی صاحب نے کسی کا تعارف کروایا، تو وہ کہہ رہے وہ 400 ایکڑ کا مالک ہے. بڑی زمین ہوتی ہوگی 400 ایکڑ. تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اس کا دادا بھی یہ کہتا ہوگا میں 400 ایکڑ کا مالک ہوں، اس کا دادا بھی یہ کہتا ہوگا میں 400 ایکڑ کا مالک ہوں، اس کا دادا بھی یہ کہتا ہوگا میں 400 ایکڑ کا مالک ہوں. 400 ایکڑ یہی پڑے ہیں. 3 مالکوں کی پشتیں قبر جا چکی ہیں اور اگلی آنے والی بھی چلی جائے گی. سب کچھ یہ رہ جاتا ہے. قبر میں وہ اترے گا جو آپ نے بچا کے آگے بھیجا تھا. میں دیکھوں میں نے کیا بھیجا، آپ دیکھیں آپ نے کیا بھیجا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو بہنوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. خوش بخت ہے وہ لوگ جو بھائیوں کو بانٹ کر حوصلہ دیتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو معاشرے کے دکھوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کا وجود اگر ایسا بنایا، اس کو اپنے رب کا انعام سمجھیے. اور اگر صرف اپنی ذات کی فکر ہے کہ میں سب کچھ لے لوں، میں سب کچھ بنا لوں، تو پھر شاید نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے. آئیے کتنا اچھا ہو، ہم نے حضور اسلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے بھی روشن کیے، چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی. یہ سب کا باعث برکت ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا. وہ تو نادان ہے بیچارہ شاید جو اس عنوان پر الجھ پڑے، اور نہ جانے کون کون سے فتوے جو امت پر لگا دیے جاتے ہیں. ابھی ربیع الاول کا چاند نہیں چڑھا تھا تو کوئی کہتا ہے یہ گمراہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، کوئی شاید کا شرک ہے، کوئی کہتا ہے کفر ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ ابو جہل سے بڑا شرک یہی ہے. تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میاں ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو، کل معاشر کے میدان میں جواب دینا پڑے. اور وہ بڑی سخت بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے کسی کو اسلام سے خارج کر دینا. اتنا مسئلہ تو بالکل واضح شریعت کا. اگر کسی نے دوسرے کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو جاتا. میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، آپ نے اپنا دین بچانا ہے. ذرا امت کو امت ہی رہنے دیجیے اور معاف کیجیے. یہ عدالت بارگاہ ربوبیت میں رہنے دیں. یہ کنکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، آپ سے یہ بات کہنا چاہوں، یہ سب باعث برکت ہے. لیکن یاد رکھنا بیٹا، یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا، حضور تشریف لائے، ہم نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے محبتیں مانی. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے حضور کا پیغام ہے، منزل میرے حضور کا اسوہ ہے، منزل میرے حضور کی سیرت ہے. بڑا نادان وہ مسافر ہوگا جو استقبال میں جوش و جذبے کے ساتھ پھول پتیاں لے کر آ جائے اور منزل پہ جب پہنچے تو وہ نظر نہ آئے. منزل اس کو ملتی ہے صاحب جو منزل کی راہ پہ چلتا ہے، اور جو منزل کی راہ پہ نہیں چلتا. آپ یہاں پر کسی کام کے لیے جائیں، آپ کے ساتھ 200 بندہ چل پڑے، لیکن جب چکوال پہنچے تو 10 بندے ہی ہوں تو کامیاب کون ہوئے؟ وہ 10 جو چکوال پہنچے. اور جو منزل پہ پہنچتے ہیں وہ رستے سے پیار بڑا کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا مسافر کو اپنی سفر سے پیار ہو اور اپنے رستے منزل سے پیار ہو اور وہ اپنے سفر کو متعین نہ کرے. ہماری منزل حضور کی ذات ہے، ہماری منزل ہمارے رسول کا پیغام ہے. ہم نے اس کی طرف بھی آنا ہے. کہ اتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، اور باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ تجھے غلطیوں کا احساس ہو گیا،
لیکن یہ بھی بتاؤ یہ ساس کی دولت ملی کہاں سے؟ وہ کہ بابا آپ کو نہیں پتا، آج تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ یہ ہے میلاد۔ کوئی جا کے بوڑھی ماں کو راضی کرے نا، ماں سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے، اس کی بات پہ بات ملائے، تو ماں اس کی یہ کہ پتر میں تو راضی راضی والا، میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہوں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تجھے غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ ساس کی دولت ملی کہاں سے؟ وہ کہ ابھی آپ کو نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جن کی بارگاہ میں رضائی والدہ بھی جب آئی تو کندھوں کی چادر اتار کے قدموں کے نیچے بچھا۔ اسی وقت ارادہ کیا تھا آج کے بعد ماں کو ناراض نہیں کروں۔ کوئی نوجوان اس کو فجر کی نماز میں بھی باجماعت نظر آ جائے، علامہ صاحب اس کو مبارکباد پیش کرے اور کہیں بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی وہ بھی باجماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کیسے آ گئی بھائی؟ وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی۔ اور کیسا عاشق ہوگا جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ثواب بھی نہ کرے؟ تو مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا۔ کتنا اچھا ہو کہ کوئی بہن برقعے کی چادر، حجاب، اوڑھنی، نقاب، سقاف لینے کا عہد کر لے، اس کی ہم جونیئر کالج میں بیٹھے پوچھے کہ تو دوپٹے کو بوجھ سمجھتی، تو کہتے نہیں برقع قید خانہ ہوتا ہے، اب چادر بھی لے لی، برقع بھی پہن لی، حجاب، اوڑھنی، نقاب، سقاف بھی آگے، یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ تو وہ کہ بہن تمہیں نہیں پتا، آپ تو ان کا میلاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی آئی نا، انہوں نے اپنے کندھوں کی چادر اس کے سر کے اوپر ڈال دی، اسی وقت ارادہ کیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ یہ منزل کا سفر، یہ کٹھن ہوگا، یہ طویل بھی ہوگا، اس سفر پہ چلیں گے تو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو تو کرنا